अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बाकी आज मैं खास अमल बताने लगा हूँ जो इससे पहले मैंने नहीं बताया। इसकी खासियत जो है ये है कि महबूब कोई भी हो, शोहर भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, भाई, बहन, कुछ भी जो नहीं है आपके लिए मोहब्बत रखता, उस रिश्ते में एक तो बेचैनी पैदा कर देगा। और किस हद तक बेचैनी पैदा होगी कि जिसे कहते हैं कि जागते में नहीं नींद में भी इंसान उसके बारे में सोचेगा। लेकिन इसके लिए खास तौर पे बालों की जरूरत होगी जिसके लिए करना चाहते हैं। कंघी के बाल भी ले सकते हैं, वैसे कोई काट के फेंक के वो भी ले सकते हैं। बालों की तादाद नहीं है कि किनके बाल चाहिए, एक बाल भी चल सकता है। बासर है, इजाजत सबको दे रहा हूँ। बाकी जो समझते हैं अमलियात को वो इस अमल को समझेंगे कि ये किस हद तक बाअसर है। यानी जिसे कहा जाता है कि किसी को इस हद तक बेचैन कर देना कि दुनिया में से कोई और चीज नजर ही ना आए, ताबे कर लेना, ये बहुत बाअसर अमल है। लेकिन तरीके के मुताबिक करें जैसे बता रहा हूँ। बाकी इसका नुकसान नहीं है, ये है कि अगर गलत करेंगे तो फायदा नहीं होगा बस। ये ये बॉल है, एक सादा कागज ले लेना है, जैसे नक्श बताऊं वैसे करना है। यहाँ पे एक बात ये भी जरूरी बता दूं कि इसे कच्ची पेंसिल जो होती है इस तरह की, उससे करना है। दूसरी पेंसिल ले लेनी, नीली या काली या बॉल पॉइंट या पॉइंटर, ये नहीं लेना। इसे करना है, जिसे कच्ची पेंसिल भी कहा जाता है। इससे आपने नकल करना है, तभी इसको ये खास तौर पे बता रहा हूँ। एक दायरा बड़ा लगाना है, उसके दरमियान एक और दायरा लगाना है। अब दोनों दायरों के दरमियान में आपने 14 खाने बना लेने हैं। दरमियान वाले दायरे और बाहर वाले दायरे के दरमियान में 14 जो है वो खाने बनाने हैं। ये आपको नजर आ रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खाने बना लेने हैं। अगर खाने बनाने में या वैसे मुश्किल पेश आए, जिन लोगों को मुश्किल पेश आएगी मुझे पता है, परेशान नहीं होना। इसका इस हद तक जो है वो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। लेकिन हाथ से नकल करना, जैसे मुर्शिद ने कहा है कि हाथ से नकल करेंगे तो फायदा होगा, बस बहुत ज्यादा बाअसर हो जाता है। प्रिंट निकलवाएंगे, असर वो भी करेगा। और ये अमल बहुत असर वाला है। पहले खाने में शीन दाल नून इस तरह लिखना है। और हाजर शुद्ध फला पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी हाजर शुद्ध फला की जगह नाम लिख देना है जिसके लिए कर रहे हैं, उसका नाम आएगा। माँ या बाप का नाम नहीं लिखना। पहले खाने में कोई भी खाने में शुरू कर सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं है कि इस साइड से करना है, इस तरफ से करना है, इस तरफ से करना है, जिसमें मर्जी, लेकिन पहले नाम ये आएगा। इसका बाकी आप प्रेल निकलवा सकते हैं। बाकी तावीज पे जो है वो आप हाथ से नकल कर सकते हैं। अलीफ मीम है, अलीफ और मीम है कटा आ जाएगा। दो आंखों वाली है और दूसरी है, ये कट्ठी आ जाएंगी। अलीफ, दो आंखों वाली है, या और अलीफ, अखिया, इस तरह। यहाँ पे हाथ लिखना, अलीफ सीन अलीफ ऐन तो। ये मैं अलहदा से लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि छोटा छोटे हरूफ आपको हो सकता है नजर ना ठीक आए। ये मैंने उसी कागज के पीछे आपको दिखाने के लिए लिख दिया है कि वाजिया नजर आए।
الف سين الف عين طا الف لام واو ہے الف. یہ بھی میں آپ کو جانب لکھ کے دکھا دیتا ہوں. یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا. الف لام واو ہے الف. ال اجل الف لام عین جیم لام. حاکم ہے الف قاف میم. مستود یہ میم سین تے واو لام. میں ویسے علیحدہ سے لکھ کے دکھا دیتا ہوں مشکل نہ پیش آئے کیونکہ چھوٹے حروف ہو رہے ہیں. شاید کیمرے میں صحیح نظر نہ ہو. اس طرح جو ہے وہ آپ نے نقل کرنا ہے. الف را ہے میم دو آنکھوں والی ہے لگانی ہے. سامنے میں اپنے بے الف ہے میم اور ہی یا اس طرح لکھا. یہ دیکھیں اس طرح ذرا چھوٹے حروف ہو رہے ہیں شاید آپ کو صحیح نہ نظر آ رہا ہو اس لیے دکھا رہا ہوں. اس طرح اس سامنے میں یہ یا الف میم الف ہے یا اس طرح دکھنا. میں دکھائے بھی دیتا ہوں اس کو. امید ہے نظر آ رہا ہوگا. اصل میں یہ پکی پینسل سے جب لکھا جاتا ہے تو تھوڑا دھندلا نظر آتا ہے لیکن امید ہے کہ نظر آ رہا ہوگا. یہاں عین لام یا قاف نقطہ والی الف. اوئے الف یا نقطہ والی یہ نیچے نظر آ رہے ہوں گے اس کے نقطے. قاف نقطہ اوپر نقطے آ جائیں گے ٹھیک ہے. نقطہ والی قاف ہے اور الف. اصل میں بتانا قاف کے نقطے چاہ رہا تھا. یا جو ہے یہ نقطے اس کے ہیں یہ قاف کے اوپر نقطے ہیں. تو اے لام یا قاف الف. یہ دیکھیں جی یہاں تک مکمل ہو گیا. یہ قریب سے دکھایا تھا پہلے اب دور سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جتنے میں دوبارہ بتا رہا ہوں یہ طبی ذات و لائف الحمدللہ کسی چینل پہ نہیں ملیں گے. اور یہ بھی بتا دوں یہاں پہ پھر بات ذہن میں نہیں رہتی. یہ جو لوگ سیکھنے کے لیے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں بہت لوگ کرتے ہیں جی ہمیں جو سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہم مرید بننا چاہتے ہیں شاگردی میں آنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ سمجھا رہا ہوں تو کمنٹس پہ پوچھا کرے جو پوچھ ہوتا ہے موقع کم ہوتا ہے. جو بھی سوال ہو کوشش کیا کریں. ایک بندے کو سکھانے کا وقت نہیں ہوتا ٹھیک ہے. یہاں سوال پوچھ لیا کریں. اس طرح یہاں پہ ہے خضر شد دیے اور خاک حکم حاکم کے بعد یہاں پہ آ کے نیچے آ جانا. ال خوب لا بن فلاں یہاں پہ اپنا نام. مرد ہیں تو بن عورت ہیں تو بنتے پھر اپنی ماں کا نام. جس کے لیے کہہ رہے ہیں اس کے بال کافی ہیں. ماں یا باپ کے نام کی ضرورت نہیں ہے اس کا نام کافی ہے. یہاں پہ باشد اس کے بعد یہ لکھ دینا یہ مکمل ہے. اب اس کو کرنا کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. یہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں جی درمیان میں جس کے لیے کر رہے ہیں اس کے بال ڈک دینے ہیں. نظر آ رہا ہوگا. یہ بھی بتا دوں یہ سارے تویزات آپ کو بھی کتابوں سے نہیں ملیں گے. باخدا غلط بیانی نہیں کروں گا. یہ تویزات میں نے شروع میں ویڈیوز وغیرہ دی ہوئی ہے وہ ضرور دیکھیں. یہ مرشد کے بتائے ہوئے ہیں جیسے انہوں نے بتائے ہیں ویسے ہی آگے بتا دیے جاتے ہیں. یہ یہ نہیں ہے کہ یہ بازار سے کوئی کتاب دیں لیکن ان میں سے بتائے جاتے ہیں. یہ سب باثر ہیں. تو دوسرا یہ کہیں سے آپ کو نظر آئے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا.
تیسری بات ہے اس لیے اجازت جو ہے دن دن کو دی ہے صرف مرشد نے صرف وہ آگے بتا سکتے ہیں. فائدہ ہوا کرے بتایا کریں دوسروں کو بھی تاکہ فائدہ ہو نہ ہو پھر بھی بتایا کریں. باقی یہ بال رکھ کے اس کو طے کر دینا. یہ دیکھیں یہ طے ہو گیا. اسے کہیں بھی آپ مٹی میں دفن کرتے ہیں بس اور کوئی کام نہیں ہے. یہ جیسے ہی مٹی میں دفن ہوگا یہ اپنا اثر شروع کر دے گا. بے چینی شروع ہو جائے گی. بس نکالے وہاں سے کوئی نہ نہیں تو اثر ختم ہو جائے گا اثر جاتا رہے گا. باغ میں دفن کر دیں گھر میں کچھ فرش ہو مٹی میں دفن کر دیں. گندی جگہ پہ دفن نہیں کرنا. باغ وغیرہ میں کریں یا فرش میں کریں. باقی اللہ فضل کرے گا کوئی سوال ہو کمنٹس میں پوچھیں. 5 جواب دیے ہوتے ہیں نہ جواب ملے تو سوال وہیں پہ پوچھا کریں. نہیں تو ضروری کام ہو ضروری مسئلہ ہو اس صورت میں یہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ. اس نمبر پہ جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کال کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگر مصروفیت کی وجہ سے نمبر بند ملے تو اسی نمبر پہ واٹس ایپ ہے. واٹس ایپ بھی موجود ہے. یہی نمبر تو اس پہ اپنا نام اور مسئلہ میسج میں چھوڑ سکتے ہیں. باقی اللہ فضل فرمائے. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ سب کو تمام قسم کی آفات سے محفوظ رکھے. باقی کرونا جو ہے وہ اس کا بھی وبا کا میں وظیفہ بتاؤں گا ان قریب. اللہ ایسی آفات سے سب کو محفوظ رکھے. آمین ضرور کہا کریں. تب کہ کسی ایک کی دعا سے کئی لوگ جو ہیں وہ کئی طرح کی وباؤں سے اور بیماریوں سے صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں اور محفوظ بھی رہتے ہیں. اللہ کو پتہ نہیں کون نیک بندہ ہو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دشمن ہو یا دوست ہو ہر ایک کو مشکلوں سے بچا کے رکھے. اللہ محفوظ رکھے. اور جو دشمن ہے ان کو بھی اللہ ہدایت دے. ان کو اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے جس سے وہ دوسروں کا بھلا کر سکے. اور دشمن کے ویسے بھی اللہ شر سے سب کو محفوظ رکھے.